اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں دو لفظ استعمال کی جاتے ہیں، اردو زبان میں بھی اور عربی زبان کے اندر بھی، اور عام طور سے ان دونوں لفظوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلا لفظ اتباع ہے اور دوسرا لفظ تقلید ہے، اور تقلید کا لفظ ہمارے ہندوستان میں اس قدر عام اور رواج پا چکا ہے کہ تقلید کے اعتبار سے دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، انہیں مقلد کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ افراد جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، انہیں غیر مقلد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اتباع اور تقلید کا لفظ بظاہر دیکھنے میں ایک سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ تقلید کہتے ہیں عربی زبان میں گلے میں کسی پٹکے کو ڈال لینا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قلد یقلدو سے، اس کا معنی ہوتا ہے گلی میں توق بنا لینا، اور شرعی زبان میں جیسا کہ علماء کے یہاں موجود، اور یہ چیز صرف ہمارے علماء کے یہاں نہیں بلکہ احناف علماء کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے قبول قول الغیر من غیر معرفت دلیلی، یہ کسی دوسرے کی بات کو مان لینا لیکن ہمیں اس کے بعد کی کوئی حجت پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ شخص کسی دلیل کی بنیاد پہ بتلا رہا ہے یا بغیر دلیل کی بنیاد پہ بتلا رہا ہے، ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں پتا، ہم نے صرف اس کی بات کو مان لیا، یہی تقلید۔ اسی کے بالمقابل اتباع ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کی بات کو قبول کرنا جس کی بات بذات خود حجت ہو، یا جو شخص سے کسی دلیل اور حجت کی بنیاد پہ کوئی بات ہمیں بتلائے۔ دو چیزیں بیان کی گئی اتباع کے اندر، ایک وہ شخص جس کی ذات بذات خود حجت ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ بذات خود حجت ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود ہمارے لیے حجت ہے۔ یا اگر کوئی شخص ہمیں کوئی بات بتلاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دلیل دیتا ہے تو اس کی بات کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اتباع کہتے ہیں دوسرے کی بات دلیل کی بنیاد پہ قبول کرنا، دلیل کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں تو اتباع ہے، بغیر دلیل کے قبول کرتے ہیں تو تقلید ہے۔ تو یہ فرق ہے تقلید اور اتباع کے اندر۔